حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتے ہیں بہت ہی اہم مسائل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کون سے الفاظ کی نسبت کرنا کفر ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کون سے الفاظ جو ہے وہ آپ کے متعلق استعمال نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ ان میں سے جو یہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملی یا اسے جائز جانے تو یہ کفر ہے، اور یہ مسئلہ بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ اور آیت خاتم النبیین کے مشہور معنی میں کسی قسم کی تعویل یا تخصیص کرنا یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 333۔ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کرے یہ کفر ہے، البتہ اگر اس کے عجز یعنی بے بسی کے اظہار کے لیے ہو تو پھر یہ کفر نہیں۔ بحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے۔ یعنی اس کو یقینی طور پر جھوٹا نبی مانتے ہوئے محض اس کی رسوائی کی خاطر معجزہ طلب کرنا کفر نہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کبھی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ شہید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دینا کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 640۔ یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا اپنے بیل یا گدھے کے تصور میں ہمتاً ڈوب جانے سے بدتر جہاں بدتر ہے تو یہ کفر ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 200 پر موجود ہے۔ شیاطین لعین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے زیادہ مانا خالصتاً یہ کفر ہے۔ بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 120۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کو بچوں، جانوروں اور پاگلوں کے علم کی طرح کہنا یہ کفر ہے، اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک یا رسالت یا سیرت یا سنت کی تحقیر کرنا یہ کفر ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 224 پر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل مثلا امامہ باندھنے یا شملہ لٹکانے وغیرہ ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصد ہو۔ بحر شریعت حصہ نحم صفحہ نمبر 181۔ جو شہنشاہ زمان رسول اللہ، جو شہنشاہ مکان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک لمحہ کے لیے بھی پاگل پن منسوب کرے تو یہ کفر ہے۔ ہاں غشی یا بے ہوشی منسوب کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ فتاوی تاتارخانیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480۔ جو کہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم پر کوئی نعمت نہیں تو یہ کفر ہے۔ بحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 358۔ بلکہ اس میں شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہاں اپنے جیسا بشر نہ کہے، خیر البشر سید البشر کہے کہ بشر کے مسئلہ پر جو ہے اگر تفصیلی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو پھر کتاب ہے شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر 130 پر مکمل مطالعہ کر سکتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الچی کہنا یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 658 پر موجود ہے۔ خالی رسول کہنا اگر بقصد ترک تعظیم ہے تو یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 99 پر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر خدا تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 578 پر موجود ہے۔ جو کہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک میں بغیر واسطہ رسول پہنچا دیتا ہوں تو یہ کفر ہے۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 225۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحر و پیا کہنا یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 308۔ جو سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق نہ مانے تو یہ کفر ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434 پر موجود ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کہے یا دونوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کو بعین ہی ایک ذات مانے تو یہ کفر ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 465 پر موجود ہے۔ یعنی یہ چند کلمات تھے جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے نہیں بول سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ایسے الفاظ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ یہ جو میں نے مسائل پیش کیے ہیں ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ واللہ اعلم بالصواب۔